میں بہت تنگ تھی اس انسان سے، اپنی قسمت پہ رویا کرتی تھی۔ ہر وقت خود کو اذیت دیتے رہنا میرے سینے میں آگ جلا کرتی تھی۔ بھلا میرے ساتھ ہی کیوں آخر یہ سب ہوا؟ وہ نہ کوئی کام کرتا تھا، نہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نبھاتا تھا۔ میں اس سے بیزار ہو چکی تھی۔ کہنے کو وہ میرا شوہر تھا، لیکن بس باتوں کی حد تک۔ سارا دن بازار میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا، کبھی تاش کھیل رہا ہوتا تو کبھی گپ شپ لگاتا رہتا۔ میں اسے جب بھی کوئی کام کرنے کا کہتی تو بس اتنا کہتا، تم کو کھانے کے لیے مل رہا ہے نا، پھر کیا تکلیف ہے تم کو؟ میں اسے سمجھاتی زندگی میں اور بھی بہت سی ضروریات ہیں، صرف کھانا پینا ہی نہیں۔ ہمارے اب 2 بچے ہو چکے ہیں، یہ کل کو اسکول بھی جائیں گے، ان کے اخراجات ہوں گے، کون کرے گا پورے؟ وہ مسکرانے لگتا، وقت آئے گا دیکھا جائے گا، تم ابھی سے فکر نہ کرو۔ میں اپنی دوستوں کو دیکھتی تھی، ان کے شوہر نئی موٹر سائیکل، کبھی نیا موبائل، کبھی باہر ڈنر کے لیے جا رہے ہوتے تو کبھی گھر میں کوئی پارٹی کر لیتے، اور ایک میں تھی، 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے مل رہی تھی۔ کبھی جو کچھ پیسے مانگ لے تو رونا دھونا شروع ہو جاتا۔ میں بہت تنگ تھی، دل چاہتا تھا بچوں کو لے کر خودکشی کر لوں، لیکن کیسے کر سکتی تھی؟ بچوں کی طرف دیکھتی خاموش ہو جاتی۔ میں اس سے دور ہونے لگی، دل چاہتا تھا اس سے کہیں دور چلی جاؤں۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ خود کو سجا سنوار کر بھی نہیں رکھتا تھا، اس سے سگریٹ نسوار کی بدبو سی آتی تھی اور مجھے اس بدبو سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں اسے سب چھوڑنے کا کہتی تو میری بات کو جھٹلا دیتا۔ وہ گھر آتا، مجھ سے کھانا مانگتا، میں صاف انکار کر دیتی، کھانا نہیں بنایا، تھوڑا سا بناتی، بچوں کو اور خود کھا لیتی۔ وہ شاید جانتا تھا میں یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہوں۔ میرے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا، اس سے جھگڑنے لگتی، اسے تانے دیتی، اسے بے عزت کرتی۔ وہ میری طرف دیکھتا، پھر گالی دے کر کہتا، بکواس کرتی رہو، تمہاری عادت ہو چکی ہے۔ جب وہ چلا جاتا میں رونے لگتی، اللہ سے ہزاروں شکوے کرتی، آخر میں ہی کیوں اس جہنم کی حقدار ٹھہری؟ میں تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ مجھے کبھی امی کے گھر جانا ہوتا تو اس سے پیسے مانگتی، ہزاروں باتیں سناتا، پھر آخر 1000-2000 نکال کر مجھے دیتا اور کہتا، بہت فضول خرچ ہو گئی ہو تم۔ جب بھی امی کے گھر جانا ہوتا لڑتے جھگڑتے ہی گئی۔ وہ امی، بہن، بھابھی سب کہتے، پارلر جایا کرو، اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو رنگ کتنا پیلا پڑ گیا ہے۔ میں چپ ہو جاتی، آخر کیا بتاتی؟ میرے نصیبوں کو آگ لگانے والا میرا شوہر ہی ہے، جو میری زندگی کو جہنم بنائے ہوئے ہے۔ بڑی بہن کا شوہر دبئی جاب کرتا تھا، وہ اپنی بیوی کے لیے ایپل والا موبائل لے کر آیا۔ آپی مجھے دکھا رہی تھی، دیکھو شہناز، ₹1,00,000 کا موبائل گفٹ کیا ہے تیرے جیجو نے۔ میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی، ایک آنسو پلک کو نم کر گیا۔ کاش اللہ نے میرے بھی نصیب ایسے لکھے ہوتے۔ بچے بڑے ہو رہے تھے۔ ایک دن بچوں کی وجہ سے میری جٹھانی اور دیورانی سے جھگڑا ہو گیا۔ جٹھانی نے کافی تانے دیے، تیرے بچے میرے گھر سے 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، اتنے غیرت مند ہو تو ان کو کھلاؤ نا۔ میں بہت روئی تھی، میرا شوہر تو ہے ہی بے غیرت۔ جب اکبر گھر آیا میں نے اسے بتایا، آج گھر میں اتنا تماشا ہوا ہے، انہوں نے تانے دیے ہیں اور تم بغیرت بن کر گھومتے رہو بس۔ وہ بھائی کے گھر گیا، وہاں سب کے ساتھ جھگڑنے لگا، میرے بچوں کو گالیاں دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ بات جب بڑھی تو میرے شوہر نے ان سے کہا، مجھے الگ کر دو بس۔ گھر میں دیوار کھینچ دی گئی۔ بچوں کو گود میں لے کر کہنے لگا، اب ان چاچو لوگوں کے گھر نہیں جانا، بھوک لگے تو ماما سے کہنا کھانے کا۔ گالیاں دینے لگا، میرے بچوں کو ڈانٹتے ہیں۔ میں تلخ لہجے میں بولی، اب تو کچھ شرم کر لو، اب تو کچھ کام دھندا کر لو۔ وہ بولا، کیا تم ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ کبھی پیار سے بات کر لیا کرو، جب دیکھو مجھے تانے دیتی رہتی ہو۔ تم کو سب کچھ ملتا تو ہے، پھر کیوں تماشا کرتی ہو؟ میں نے چلا کر کہا، سب کے گھر میں نئی موٹر بائیک ہیں اور ہمارے پاس پرانی سی ٹوٹی ہوئی۔ یہ میرا موبائل دیکھ رہے ہو، 5 منٹ بھی اس کی بیٹری نہیں رہتی۔ بچوں کی ہزاروں ضروریات ہیں، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری شکل دیکھو، میں بھکارن بن گئی ہوں، تھک گئی ہوں میں۔ میرے پاس بیٹھ کر بولا، تو ہر وقت جھگڑتی رہتی ہیں، کبھی تو پیار سے بات کر لیا کر میرے ساتھ۔ میں نے اسے سائیڈ پہ دھکا دیا، وہ خاموش ہو گیا۔
میں تک ہار گئی تھی، اب سوچ رہی تھی بس اس سے طلاق لے لوں گی۔ اپنے ایک دو کزن سے بھی بات کی تھی جو وکیل تھے، انہوں نے تسلی دی ہم ساتھ ہیں آپ کے، طلاق لو اس کمینے سے۔ میں سوچ رہی تھی آج گھر آئے گا تو بس اس کو بول دوں گی طلاق دو مجھے۔ میں انتظار کر رہی تھی، وہ رات 10 بجے آیا، بچے سو رہے تھے، دونوں بچوں کے ماتھے پہ بوسہ کیا، ان کے ہاتھ چومے، پھر چارپائی پہ بیٹھ کر مجھے آواز دی، شہناز مجھے روٹی دے۔ میں کروٹ بدلے لیٹی رہی، اس نے پھر آواز دی، شہناز سن لے اٹھ جا۔ میں چپ رہی، وہ پاس آیا، مجھے دیکھا، میں نے آنکھیں بند کر لیں، مجھ پہ کمبل اوڑھ کر بولا تھک جاتی ہیں سارا دن۔ کچن میں گیا، کھانا دیکھنے لگا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ ایک پیالی میں نمک مرچ ڈال کر اس میں تھوڑا پانی ملا کر سوکھی روٹی کھانے لگا۔ میں دیکھ رہی تھی، میں دل میں سوچنے لگی کتا مرتا بھی نہیں ہے۔ کھانا کھا کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح صبح ہم کسی بات پہ جھگڑنے لگے۔ میں نے اسے کہا بس مجھے طلاق دے دو، میں برداشت نہیں کر سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ غصے میں نے اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ وہ طلاق کا نام سنتے ہی چپ ہو گیا۔ جلدی سے کپڑے چینج کرنے لگا، پھر بائک لی، باہر جانے لگا۔ میں نے چلا کر کہا اللہ کرے تو مر جائے، میری جان تو چھوٹ جائے تم سے۔ وہ بائک باہر کھڑی کر کے کمرے میں گیا، کسی کاپی پہ کچھ لکھا، پھر چلا گیا۔ میں گالیاں دے رہی تھی، رو رو کر تھک گئی، میں اسے بد دعا دے رہی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا بس اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ 2-4 گھنٹے گزرے اور میں میکے جانے لگی، بچوں کو ساتھ لیا۔ اتنے میں گلی میں ایک شور سا برپا ہوا، میں رو رہی تھی۔ ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، پورا گاؤں چارپائی اٹھائے میرے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں حیران تھی کیا ہوا۔ اتنے میں ایک لڑکا فون پہ بات کر رہا تھا، یار اکبر کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے مجھ پر قیامت آ گری، میں ساکت ہو گئی۔ چارپائی صحن میں رکھی گئی، سب لوگ قبر کھودنے کی بات کرنے لگے، کچھ جنازے کا ٹائم دیکھنے لگے۔ مسجد میں اعلان ہونے لگا، اکبر میرے سامنے چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، کون یقین کرے وہ مر چکا ہے۔ میں چیخنے چلانے لگی، اکبر اٹھ جا، میں نہیں کچھ مانگتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں طلاق کی بات بھی نہیں کرتی۔ میں اس کے پاؤں چومنے لگی، اکبر اٹھ جا میری جان، اٹھ جا، دیکھ دیکھ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے تیرے ساتھ ہی رہنا ہے، میں بھوکی پیاسی رہ لوں گی، مجھے یوں چھوڑ کر نہ جا، میں کھانا بنا کر لاتی ہوں، بھوک لگی ہے نا تم کو۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں چیختی رہی لیکن وہ منو مٹی تلے جا سویا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے رنگ نظر آنے لگے، مجھے رشتے بدلتے دکھائی دینے لگے، پھر جو اپنے تھے وہ سب منہ موڑنے لگے، مجھ پہ دنیا نظریں کسنے لگی۔ بچے بابا ڈھونڈنے لگے، اب کون ان کا نیند میں آ کر ماتھا چومے گا، کون مجھے آواز دے گا، کون میرے تلخ لہجے برداشت کرے گا۔ مجھ سے مکان چھین لیا گیا، جو حصہ بنتا تھا وہ بھی نہ دیا۔ میں اکبر کے بعد در بدر ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب بچے بھی کچھ فرمائش نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں بابا اب نہیں رہے، میرے سکے بھائی بھی منہ موڑ گئے۔ میں لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کے کام کرنے لگی۔ ایک دن مجھے اس کی ڈائری ملی جس پہ لکھا تھا، شہناز سے شادی کر کے بہت خوش ہوں، شہناز سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ پاگل ہیں، بالکل سمجھتی ہی نہیں، جھگڑتی رہتی ہیں، دیکھو آج اس نے مجھے کھانا نہیں دیا، وہ کہتی ہیں مہنگا موبائل لا کر دو، اسے کیسے بتاؤں نہیں لا سکتا، آج میرے بچوں کو میرے بھائی نے گالی دی، میں بہت رویا ہوں، میرے بچے میری جان ہیں، شہناز کو بخار ہے، وہ بیچاری میرے لیے کیا کچھ برداشت کر رہی ہے، اللہ نے چاہا ہمارے حالات بدل جائیں گے، پھر شہناز کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اب وہ مجھے کھانا نہیں دیتی، میں جانتا ہوں ناراض ہے مجھ سے۔ میں نے نمک مرچ سوکھی روٹی کھائی ہے، آج میری کمر میں اینٹ لگی ہے، زخم بہت گہرا ہے، شہناز کو نہیں بتاؤں گا، پریشان ہو جائے گی بیچاری، ڈاکٹر کہہ رہا 15 ٹانکے لگے ہیں، آج مجھے چوٹ بھی لگی ہے، کہہ رہی ہے طلاق دے دو، میں مر جاؤں گا اس کے بنا، ابھی غصے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈائری کو سینے لگا کر چینخ چینخ کر رونے لگی، ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے نا، وہ جیسا بھی تھا میرا سایہ تھا،
मेरी ढाल था। उसके बाद ज़माने की ठोकरें खाकर समझती हूँ उसके साथ मेरे दोनों जहां थे। थक हार कर घर आती हूँ, अब टूट गई हूँ। मैं बच्चों की खातिर जिंदा हूँ बस, वरना कब की ख़त्म हो जाती। मैं खुद को अजियत देती हूँ। क्यों झगड़ती थी उसके साथ, क्यों उसको सताती थी, क्यों मैं लोगों को देखकर बड़े ख्वाब देखती थी। वो मेरे साथ होता तो शहजादी सी ज़िंदगी गुजार रही होती। क्या मैं बख्शी जाऊंगी? अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। मैं मुश्किल वक्त में उसका सहारा, उसकी हिम्मत न बन सकी। मैं मतलब परस्त लालची हो गई थी। अब तो अक्सर लोग मेरी मदद करते हुए मेरे जिस्म की भी बात करते हैं। सब औरतों से हाथ जोड़ अपील करती हूँ कि पैसा हम सफ़र के सामने खाक भी नहीं है। लालच और बड़े बड़े ख्वाब की तमन्ना में लोगों की नौकरानी ना बन जाना। शौहर अगर एक वक्त की रोटी भी खिलाए तो मुस्कुराकर सीने से लग जाना। खुदा की कसम, ज़माने की लाख तलखियों को वो तुम्हारी खातिर अपने सीने पे बर्दाश्त करता है। प्लीज़ अगर कोई बहन अपने शौहर से यूं बेजार हैं तो समझ जाए, उससे पहले कि आंसू मुकद्दर बन जाएं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मेरी तमाम बहनों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।